اور اب آپ کو بتائیں کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق اور لاپتہ پاکستانیوں کی درست تعداد ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ لاپتہ پاکستانیوں کے بچنے کی امیدیں معدوم ہونے لگی ہیں، لیکن ان کے اہل خانہ اب بھی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں۔ حادثے کے ایک اور مرکزی ملزم ممتاز آرائی کو وہاڑی سے گرفتار کر لیا گیا۔ ظفر نامی ایجنٹ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھیجنے والے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ پاکستانیوں کے بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ یونان میں صحافی ظفر ساہی نے بچ جانے والے پاکستانیوں سے بات چیت کی، جنہوں نے بتایا کہ کشتی میں 310 پاکستانی سوار تھے۔ 200 کے قریب پاکستانیوں کو کشتی کے اسٹور میں لاک کر دیا گیا تھا۔ لاپتہ اور جاں بحق پاکستانیوں کی درست تعداد اب تک واضح نہیں ہو سکی۔ لاپتہ 60 نوجوانوں کا تعلق گجرات سے ہے۔ شیخوپورہ کے 4 افراد کی بھی کوئی خبر نہیں ملی۔ گوجرانوالہ ضلع کے 30 سے زائد نوجوانوں کے بھی حادثے کا شکار ہونے کا شبہ ہے۔ لاپتہ پاکستانیوں کے اہل خانہ اب بھی اپنے پیاروں کے منتظر ہیں۔ گوجرانوالہ میں یونان کشتی حادثے کے لاپتہ افراد کے لواحقین کے ڈی این اے سیمپلز لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ لینے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کھوئرٹا روانہ ہو گئی۔ ترجمان FIA کے مطابق یونان کشتی حادثے میں 3 انکوائریاں اور 6 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 20 سے زائد انسانی اسمگلروں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یونان کشتی حادثے کے لاپتہ نوجوان کے والد کی مدعیت میں ظفر نامی ایجنٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ والد نے بتایا کہ ظفر نے بیٹے کو اٹلی بھجوانے کے لیے 23 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ لاہور کی مقامی عدالت میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے کے ملزم طلحہ شاہزیب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ یونان کشتی حادثے کے ایک اور مرکزی ملزم ممتاز آرائی کو وہاڑی سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے اہم دستاویزات اور موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد بھی برآمد ہوئے ہیں۔